الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर जिन्होंने इल्म के रस्तों को मुतय्यन किया है और इल्म के हुसूल के लिए हमें भरपूर एहसास दिलाया है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबीन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में उम्मत को इल्म से रोशनास करवाते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी,
انسانی زندگی میں انسان کو ہمیشہ ہی زاد راہ کی ضرورت رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے گزران، معیشت، معاش، یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ گویا کہ زاد راہ، رستے کا جیب خرچ، ضروریات کی چیزیں، یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں جو ایک پورے کا پورا ہمیں ایک ٹیبل بنا کے دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کی گزران کا، اس میں سب سے پہلی بات جو بہت ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ نے کی وہ یہی کہ وَتَزَوَّدُوا، اللہ کے بندو اپنا زاد راہ جو ہے اس کا خیال رکھو، اس کو مکمل کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہیا کیا ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن ایک بات ہمیشہ اس میں ذہن میں رکھنا، جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے آج اسی کو ہم یاد دہانی کے طور پر ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ خصوصی بات جو زاد راہ میں اللہ نے مسلمانوں کو خاص طور پر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ بات یہ ہے کہ زاد راہ کا ہمیشہ خیال رکھنا، اس کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھنا، محنت مزدوری جو ممکن ہو سکے، جو بن سکے اس کو کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق۔ لیکن فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین زاد راہ جس سے انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر زاد راہ کے لیے بھی تیار کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر زندگی گزارنے کے لیے تیار کر سکتا ہے، وہ سب سے بہترین اگر زاد راہ کوئی ہے تو وہ التقویٰ، وہ اللہ کا ڈر، خشیت الہی ہے، اللہ کا ہو جانا ہے۔ واتقونی، اس کے بعد پہلے تو بتایا کہ زاد راہ، بہترین گزران، بہترین انسان کے پاس جو اس کے پاس جو ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ہو جانا ہے۔ ساتھ اللہ نے پھر اس کا حکم بھی دے دیا واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگوں، اے انسانوں جو تمہیں اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کی معراج پر پہنچنے کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اور یہ بات اپنے آپ میں سمجھنے والوں کہ ہم عقل مند ہیں، ہم باشعور ہیں، ذی شعور ہیں، یہ سارا کچھ سمجھنے والے اے انسانوں، اے عقل والو، واتقونی، میرے ساتھ تعلق کو لگائے رکھنا اور نبھائے رکھنا۔ عزیزان گرامی، یہ بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ہو، اللہ کے ساتھ لگائے رکھے اور نبھائے رکھے، تو اس کو اس کا طریقہ آنا چاہیے۔ زندگی کے گزران میں جو بھی انسان فیلڈ اس کو چوز کرتا ہے، وہ سمجھتا میں فلاں فیلڈ میں، فلاں شعبے میں جاؤں گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، لرننگ موڈ میں جاتا ہے۔ تو بہترین جو زاد راہ تقویٰ ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے بھی انسان جب تک نہیں سیکھے گا وہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے طلب العلم فریضہ، العلم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور العلم نور اللہ، العلم نور، العلم وہ نور ہے۔ العلم کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان العلم اس کو سیکھتا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اس کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ تقوی کے معیار کو، تقوی تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا۔ اصحاب سنن نے
ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ سارے کے سارے ائمہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو درداء اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص بھی، جو مسلمان بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، علم کو، وہ کون سا علم؟ العلم، العلم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جو انسان کا بہترین زاد راہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کی بات پر ہمیں اپنی سانسوں سے بھی زیادہ یقین ہے، چلتی سانسوں سے زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے زیادہ سچی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ظاہری طور پر دیکھنے میں وہ زمین پر چلتا ہے، یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، لیکن حقیقت میں اللہ اس کو جنت کے رستے پہ چلا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اسی پر بس نہیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اس کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں۔ تیسری بات، یہ پاؤں کے نیچے پر بچھانے کا عمل کیوں؟ رضاً لطالب العلم، اس علم کے حصول کے لیے جانے والے اس خوش نصیب کے پروٹوکول کے لیے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ ریڈ کارپٹ کی بجائے اللہ کے فرشتے اس کے نیچے اپنے پروں کو ہی بچھا لیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، تیسری بات اس روایت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کتنی ہے واللہ معلوم نہیں، انسانوں کی مردم شماری کی گئی، اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، لیکن باقی تمام مخلوقات کہاں کہاں بستی ہے؟ سمندر کی تہوں میں، آسمانوں کی بلندیوں میں، زمینوں کے دور دراز علاقوں میں، پہاڑ کی چوٹیوں پر اور غاروں کی گہرائیوں میں، کہاں کہاں اللہ کی مخلوقات بستی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری مخلوقات اللہ کے اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کی تہوں میں، چونٹیاں اپنی بلوں میں۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، بے شک اس شخص کی فضیلت جو عالم ہے، پڑھنے والا ہے، سیکھنے والا ہے، سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، شغف رکھتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ شخص وہ فضیلت اور مقام پر فائز ہو گیا ہے جو مقام عام آدمی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور یہ مقام عام لوگوں پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر جو عبادت گزار ہیں، عبادت گزار لوگوں پر اس شخص کا مقام ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عام لوگوں پر ہے۔ اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کی وراثت نہ دینار ہے نہ درہم ہے، نہ دنیا کا متاع، کچھ نہیں، صرف ایک ہی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء کی وراثت انما ورثوا العلم، ان کی وراثت تو علم ہے، جو اس علم کو لیتا چلا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو خوب لے لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایک دفعہ بازار جا کر، اور اللہ کے بندو تم یہاں اپنے کاموں میں مصروف ہو، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی، لوگ بھاگے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے رہے، ان کو پتا تھا جس طرح بھاگے واپس بھی آئیں گے۔ لوگ مسجد نبوی میں پہنچے، کوئی مسجد میں ایک کونے میں حدیث کا سبق پڑھ رہا ہے، دوسرے کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، دراسہ کیا جا رہا ہے، مذاکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ سارے کے سارے تاجر واپس پہنچے اور کہا ابو ہریرہ وہاں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگے مجھے معلوم تھا اس لیے یہاں پہ آپ کے انتظار میں ہی کھڑا ہوں، اللہ کے بندو جو علم وہاں پہ تقسیم ہو رہا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جتنا اس میں سے لیتا جائے گا گویا کہ میری وراثت کو اکٹھا کرتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہا جاتا ہے العلم
عبادت من العبادات، علم کو کا حصول عبادات میں سب سے بہترین عبادت، وقربۃ من القرب، اللہ کی قربتوں کے جتنے بھی راستے سب سے خوبصورت اور بہترین راستہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور آپ کے اور اترنے والے قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اور امام زہری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما عبد اللہ بمثل العلم، اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کی سب سے اعلیٰ ترین اگر کوئی مثال ہو سکتی تو وہ یہی ہے کہ انسان یہ پڑھنا شروع کر دے اللہ نے کیا فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ وہ شخص جو علم کے حصول کے لیے نکل پڑتا ہے اللہ اس کو پھر جب سیکھنے کی توفیق دے دیتے ہیں، عمل کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ سیکھنے کا عمل شروع کرے اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیں گے، اور جب انسان کو عمل کی توفیق ملتی ہے تو یہی وہ درجہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ، اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ وہی لوگ ہیں جو علماء ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات طے ہے علم کی بنیاد خشیت الہی ہے، اللہ سے کے ساتھ تعلق ہے، تعلق باللہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے رضی اللہ عنہ کہ علم معلومات کا نام نہیں بلکہ تعلق باللہ کا نام ہے۔ جتنا بندہ اللہ کے بارے میں پڑھتا جائے، رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا جائے، اتنا وہ اللہ سے جڑتا چلا جائے، رسول اللہ سے جڑتا چلا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان تب تک اپنے پاؤں کو نہیں ہلا سکے گا، اس کے قدم وہاں سے نہیں ہل سکیں گے، حتی یسأل، حتیٰ کہ اس سے سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، تجھے میں نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اس کو کہاں کہاں گزار کے آئے ہو۔ اگرچہ ہر ایک سوال کے بارے میں ہم تفصیل پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف ترجمہ کرنے کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھا جائے گا تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کہاں گزاری ساری عمر؟ اور ساتھ ہی فرمایا ان علمہ فیما فعل، وہ علم اس پہ عمل کتنا کیا، وعن مالہ فیما این اکتسبہ، وہ مال جو تمہیں دیا تھا اس کو کمایا کہاں سے تھا، اور فیما انفقہ، اس کو خرچ کہاں پہ کیا تھا، وعن جسمہ فیما ابلاہ، اس جسم کو جو اللہ نے تر و تازہ اور توانا دیا تھا اس کو کہاں کھپایا تو نے۔ یہ وہ سارے سوال ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے۔ گویا کہ رب پوچھیں گے تمہیں علم دیا تھا، علم کے مواقع دیے تھے، تمہارے پاس ہر چیز کھلی کتاب کی طرح پڑی تھی، تم نے اس کی طرف توجہ کیوں نہ کی، تمہارا دھیان اور توجہ کہاں کہاں پڑتا رہا، تمہاری توجہ اس طرف کیوں نہ گئی، اور جب گئی جو تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہو پایا اس پر عمل کتنا کیا، یہ اللہ نے قیامت کے دن ہم سے پوچھنا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے علم کا حصول اور علم کے مواقع کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ رب کریم کی طرف عظیم تحفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیارے نبی ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھلایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ گویا کہ نہ جاننے کے بعد جو اللہ نے دیا ہے، جاننے کے لیے جو علم دیا ہے، اللہ نے علم وحی دیا ہے، اس وحی کے علم کو دینے کے بعد رب نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پیارے نبی یہ اللہ کا فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے۔ گویا کہ علم کے مواقع کا مل جانا، علم کے حصول کی توفیق کا مل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل، اس لیے ہم نے کہا یہ علم اللہ کا تحفہ، اللہ کی طرف سے نور، اللہ کی طرف سے عنایت، اس کا فضل ہے۔ اگر ایک بندے کو مل رہا ہو اور وہ نہ لے تو اس پر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ پر اپنے گریبان میں ہی جھانک سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کیے کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ علم نافع دے دیجیے، وہ علم جو نفع مند ہو، علم جو نفع مند ہو۔ دوسری دعا میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع،
پہلی دعا میں علم نافع کا سوال کیا، دوسری دعا میں علم وہ جو نافع نہ ہو اس سے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ وہ علم جو نفع مند نہ ہو اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ علم نافع کون سا علم ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ علم ہے جو انسان کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی سکھا دیتا ہے، بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی سکھاتا ہے۔ دوسری بات، انسان کو اپنے آپ کی پہچان کرواتا، رب کی پہچان کے ساتھ اپنے آپ کی پہچان کرواتا ہے، انسان تو کیا ہے۔ تیسری بات، وہ علم جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین وہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند۔ اب اس معیار پر آپ پرکھ لیجئے کہ وہ کون سا علم ہو سکتا ہے۔ آپ علم وحی کو، جس کی بنیاد ہی یہ ساری چیزیں ہیں، جو اللہ کی بندگی سکھاتا، اللہ کی پہچان کرواتا، انسان کو اپنا آپ دکھاتا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا سکھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ سارے کے سارے فنون، وہ سارے کے سارے علوم جو انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کو نفع مند بنا لیا جائے، یقین کیجیے اللہ کے ہاں وہ بھی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ہے، وہ اپنی مسند پر بیٹھا ہے، لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنی روزی بھی کماتا ہے، اپنا ہر چیز اپنے اس کو مکمل بھی کرتا ہے، لیکن خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہوئے لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، حسن سلوک اور نصیحت اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے لوگوں کی خیر خواہی بھی کرتا ہے۔ یقین کیجئے وہ اللہ کا بندہ ایسا ہے جو اپنی کرسی پر بیٹھا ہے، لوگوں کو چیک کرتا، لوگوں کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اللہ اس کو عبادت لکھتے جاتے ہیں۔ اس طرح ہر فیلڈ کو دیکھ لیجئے، وہ سرکاری ہے، پرائیویٹ ہے، جو جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے اپنی اپنی مسند پر، کوئی کاروباری کوئی بھی کہاں بھی ہے، اگر وہ لوگوں کے لیے نفع مند ہے، خیر الناس من ينفع الناس ہے، تو یاد کر لیجئے یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو عبادت میں لکھ دیا۔ عزیزان گرامی، اس لیے ایک مسلمان وہ علم نافع اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک انسان کے لیے علم کی ضروریات کیا ہے، ضروریات علم کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں جو انسان کی زندگی میں آنی چاہیے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے اخلاص، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کو اخلاص آنا چاہیے، اس کے پاس اخلاص ہونا چاہیے، نیت صرف یہ ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا سارے کا سارا علم اس بات کی طرف ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر وہی بات، وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، کہاں کس جگہ پہ بیٹھا ہے یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کتنا خیر خواہ ہے، لوگوں کے ساتھ کتنا بھلا کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ اس نیت کے ساتھ وہ بیٹھے اور پھر چلتا ہی چلا جائے۔ اور یہ علم کے آنے کے بعد نیت کی جو خرابی ہے اس کو خراب کر دینے والی چیز ہے، سب سے پہلی ریاکاری اور دکھلاوا، یہ انسان کی نیت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ دوسری بات، شہرت کی خواہش۔ تیسری بات، سرداری اور نمایاں ہونے کا جو ایک عنصر انسانی زندگی میں ہوتا ہے، یہ بھی انسان کی نیت کو خراب کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ چوتھی بات جو ہمارے معاشرے میں جو مجموعی ہے وہ کیا ہے؟ علم کا حصول اس لیے، تحقیق کا معیار یہ بات، یا تحقیق کی وجہ یہ چیز ہے، یا تحقیق کو اس نظریے اور اس زاویے سے لے کے چلنا کہ لوگوں کے ساتھ بحث اور جھگڑا کرنا ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے، اور اس کی ساری تحقیق کا معیار اور تحقیق کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ اس نے بس بحث کرنی ہے اور لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، جواب در جواب، اور پھر آگے سے آگے چلنا ہے۔ یہ وہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی نیت کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تعلموا العلم، اللہ کے بندو علم کو اس لیے حاصل نہ کرنا لتباہوا بہ العلماء، کہ علماء پر فخر کر سکے گے،
ہم لوگوں کو فخریہ بتائیں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، میں یہ بیان کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. اور پھر فرمایا وَلَا تَمَازَوْا بِهِ السُّفَهَاءُ، اور جو عام لوگ ہیں ان پر اپنا روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے تیسری بات فرمائی وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسِ، اور جس مجلس میں بیٹھنا اس مجلس میں اپنا لوہا منوانا کہ میں نے جو بات کی اس پر کے بعد تو سناٹا ہی چھا گیا، میری جو بات تھی اس بات نے تو محفل ہی لوٹ لی، اور اس طرح کی بہت سی باتیں. یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ، 2 دفعہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایسا کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ضروریات علم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان عمل کو اپنی زندگی کا لازمہ بنائے. وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ، ابھی ہم نے روایت بیان کی کہ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے عمل کیا کیا. اور سلف کہا کرتے تھے علم ایسی چیز ہے جو عمل کو بلاتا ہے، اگر عمل نہ آئے تو علم خود بھی چلا جاتا ہے، علم پھر پاس نہیں رہتا. اور اس کے ساتھ تیسری چیز علم کے لیے، ضروریات علم کے لیے وہ ہے ادب. الادب روح العلم، اگر ادب ہے تو گویا کہ آپ علم کی روح میں اتر سکتے ہیں. اور وعلم بلا ادب کجسد بلا روح، یہ علم ادب کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے جسم تو ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے. تو اپنے جو آپ کو سکھانے والا ہے، آپ کو بتانے والا ہے، اس کے لیے ادب و آداب کا تعلق رکھنا یہ علم کی روح ہے. اگر یہ ایسا نہیں ہے تو معلومات جتنی مرضی اکٹھی کرتی چلے جائے، صرف معلومات ہوگی، انفارمیشن ہو سکتی ہے، ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے علم کے منازل. اگر آپ علم کو لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے. سب سے پہلا جو کام کرنے والا، جس کو عبداللہ ابن مبارک مشہور محدث ہیں، انہوں نے بیان کیا اول العلم النیہ. اگر آپ علم لینا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں. ثم الاستماع، پھر خوب غور و خوض سے سنیں. ثم الفہم، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ثم الحفظ، پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ثم العمل، عمل میں اس ساری کے ساری باتوں کو لے آئے. چھٹی بات ہے ثم النشر، پھر اس کو لوگوں تک پھیلائیں، لوگوں تک بتائیں. یہ 6 وہ چیزیں ہیں جو درجات ہیں علم کے. انسان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کو لے کے چلنا ہے، اور اسی طرح انسان اپنے علم کو مضبوط کر سکتا ہے. آخری بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ مواضع، جگہیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں سے ہم اپنے علم کو حاصل کر سکتے ہیں. پہلی جگہ اس میں سے آپ جہاں بھی دیکھیں کہ درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، اور درس قرآن میں ایسی شخصیات ہیں جو مدرس ہیں، جو مشائخ اور علماء ہیں، ان کے پاس بیٹھے ان کی بات کو سنیں. یہ ایک جگہ ہے، یہ جو ایک طریقہ ہے علم کو لینے کا. اس علم کو لیں اور اپنے آپ کو علم کی روشنی سے روشناس کروائیں. اسی طرح دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے مختلف کورسز. مساجد میں اور دیگر جگہوں پر جو مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، یہ بھی علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم علم کو لے سکتے ہیں. اور اسی طرح سب سے اہم توجہ میری طرف رہے، آخری بات ہے ہماری انشاءاللہ، پھر ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں. سب سے اہم بات جو علم کو لینے کی ہے وہ ہے خطبہ جمعۃ المبارک. سب سے اہم جو چیز، سب سے اہم نقطہ وہ ہے خطبہ جمعۃ المبارک. عزیزان گرامی، اس بارے میں ہم تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک بات ہم کرنا چاہیں گے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم کے لیے، جو اس کے لیے ضروری تعلیم، اس کے لیے وہ تعلیم جو ضروری تعلیم ہے، اس تعلیم کے لیے ایک مسلمان کو ہفتے بعد ایک کلاس کا ماحول دیا، مسجد، اس کو ایک ٹائم دیا کہ آپ کا یہ کلاس کا ٹائم ہے، آپ نے اس وقت میں آنا ہی آنا ہے. کلاس کی حاضری کے لیے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ فرشتے جائیں اور حاضری لگا کے آئیں. اور اس کلاس میں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استاد کا بھی اہتمام کیا. یہ سارے کا سارا اہتمام، یہ وہ اہتمام جو فرضی اہتمام ہے، اس پر کوئی گنجائش نہیں کہ انسان اس سے دور نکلے. اور وہ ساری چیزیں اگر ایک مسلمان اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے اس نیت سے آتا ہے کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں اور میں جلدی جاؤں گا، اذان سے پہلے پہنچوں گا،
اس لیے کہ میں نے آج علم وحی کو سیکھنا ہے، علم دین کو سیکھنا ہے۔ یقین کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ چلتے زمین پر ہیں، آپ کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، آپ جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں، زمین و آسمان کی مخلوقات آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ آپ عشاء کی نماز جہاں اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ترجمہ کلاس ہے، نماز تو میں نے پڑھنی ہی ہے، میں یہاں نماز بھی پڑھوں گا اور اس کے بعد میں ترجمہ کلاس میں شریک بھی ہوں گا، پڑھنے کے لیے یہاں بیٹھوں گا۔ واللہ العظیم آپ گھر سے نکلتے ہیں گویا کہ آپ جنت کے راستے پہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، لیکن ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں جو بہت بڑی ہیں، ان کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کہہ کے اور چھوٹا چھوٹا سمجھ کر اپنی زندگی سے ان کو ویسے نکال دیا۔ اور جمعہ اس لیے کہ 2 رکعتیں پڑھیں گے اور ہمارا فرض ختم، یہ فرض اس طرح ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی روح پر اترے بغیر اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو اس کی روح کو سمجھیں اور اس پر فہم لیں اور اس پر توجہ کریں، اور یہ توجہ کرنے کی چیز ہے، اپنے آپ کو متنبع کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں اور اس بات پر لے کے آئیں کہ انشاءاللہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے، اور قیمتی بنانے کے لیے ہم پر وقت آئیں گے اور مکمل کوشش کریں گے۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں۔ السلام علیکم۔